السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا باجی سلام کا جواب دے رہی ہو یا تلاوت قرآن فرما رہی ہو؟ باجی آپ کو یہ بھی نہیں معلوم سلام کا جواب کس طرح دیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی سلام کرے تو اسے بہتر جواب دے یا کم سے کم اسے لوٹا دے۔ اچھا آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا فضل و کرم ہے، بخیر ہوں۔ لڑکے کی شادی ہے، بنا برے کچھ مشغول ہوں۔ کیا خوب زیب زینت اور آرائش کے ساتھ شادی ہو رہی ہے؟ شادی کے تمام رسمات ادا کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ اتنی مشغولیت بڑھ گئی ہے؟ شادی تو بڑی شان و شوکت اور دھوم دھام سے کی جا رہی ہے، جس میں روزانہ محلے کے بہو بیٹیاں آ کر خوب جھوم جھوم کر ناچتی اور گاتی اور اپنی خوشیوں کا اظہار کرتی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک تو شریعت کی مکمل خلاف ورزی اور فقر یہ جملے۔ باجی جلدی اپنے گھر گانا بجانا بند کروا دیجیے اور عورتوں کو پردہ نشی کیجیے۔ جس طرح عورت کا پردہ ہے اسی طرح اس کی آواز بھی پردہ ہے۔ گانا بجانا تو دور کی بات، عورتوں کو نماز میں ظہراً قرات بھی ممنوع ہے۔ آپ کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکی کے والدین سے خوب جہیز لیا ہے۔ آپ یہ سراسر غلط الزام ڈال رہی ہو۔ میں نے کسی سے کوئی چیز نہیں مانگی، سب سمدن جی نے کچھ ساز و سامان دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پھر تو نقد کیسے بھی جیب گرم ہوئی ہوگی؟ زیادہ نہیں، صرف 2 لاکھ روپے جو ہمارے لڑکے کی تعلیم اور پرورش پر خرچ کی ہے۔ اتنا لینا تو کوئی بری بات نہیں، صرف 2 لاکھ روپے۔ معاذ اللہ، کیا دین سے بیزاری ہے؟ باجی جلدی یہ کام بند کروا دیجیے۔ جس طرح اولاد کے والدین پر 3 حقوق ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی اولاد کی شادی اچھے دیندار گھرانے میں کرے، یا یہ شادی ان پر واجب ہے اور واجب پر مزید رقم لینا رشوت ہو گیا۔ باجی آپ اتنا بڑھ چڑھ کر باتیں نہ بتائیے، ہم نے کسی سے کوئی رشوت نہیں لی۔ آپ مجھ پر الزام ڈال رہی ہو، میں الزام کی مجلس میں 1 منٹ بھی نہیں رکوں گی۔ اب میں چلتی ہوں۔ ارے باجی ٹھہریے، ذرا ایک بات بھی سن لیجیے۔ اس طرح خفا ہو کر نہ جائیے، یہ رشوت نہیں تو اور کیا ہے، وہ کام آپ پر واجب ہی ہے۔ پھر اس پر روپیہ کا مطالبہ کرنا۔ آپ خود اگر کسی محکمہ میں جاتے ہیں تو جہاں کام کرنے کے لیے حکمائے متعین رہتے ہیں، وہ لوگ بغیر روپیہ کے کوئی کام نہیں کرتے۔ یہ رشوت نہیں تو اور کیا ہے؟ دل تھام کر جواب دیجیے۔ ارے باجی یہ تو سراہتاً رشوت ہی ہے، اس میں تو رشوت ہونے کا کوئی شک ہی نہیں۔ تو جب آپ کے لڑکے کی شادی کرنا آپ پر واجب ہی ہے تو یہ لڑکی والوں سے مزید رقم اور جہیز کا مطالبہ یہ رشوت نہیں تو اور کیا ہے؟ حدیث میں اس پر وعید آئی ہے کہ جو لوگ رشوت لیتے ہیں اور دیتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ رشوت آج تلک کے نام پر پھیل رہی ہے۔ باجی ساری دنیا تو جہیز و تلک میں ملوث ہے، ایک ہم ہی صحیح۔ افسوس، صدا افسوس، آپ جیسے حرص لوگوں نے تو سوسائٹی کا وقار خراب کر دیا ہے۔ آپ جیسے حرص لوگوں نے تو سوسائٹی کا وقار خراب کر دیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے 2 شیزائیں، کہیں رمینہ تو کہیں سفینہ، کہیں شبانہ تو کہیں افسانہ، ان بہترین حسن اور جمال کے باوجود بن بہائی گھر بیٹھی ہیں۔ ان کے والدین شب و روز اسی فکر میں بسر کر رہے ہیں اور ان 2 شیزاؤں کو روح معاشر سے پکار کر آواز آ رہی ہے کہ خدا را رحم کھاؤ، ظلم اور بربریت کی راہ ترک کرو، عورتوں کے وقار کو سمجھو۔ باجی مجھے خوف ہے کہ آپ کہیں ان معصوم کی بددعا کی زد میں نہ آ جائیں۔ باجی واقعی لڑکیاں قابل رحم ہیں، آپ جو بھی کہیں گی وہ میں کرنے کے لیے منظور ہوں۔ اگر آپ اپنے لڑکے کی شادی اگر زندگی بسر کرنا چاہتی ہے تو لڑکی جہیز و تلک کے نام پر کوئی جہیز و تلک نہ لیے اور بغیر روپے کے کوئی ان کی شادی نہ کرے۔ شرعی شادی، آپ اپنے لڑکی کی شرعی شادی کیجیے۔ ذرا شرعی شادی کیا ہے ہمیں بھی بتائیے۔ شرعی شادی نہایت سہل اور آسان ہے کہ نکاح کیا جائے اور بغیر جہیز و تلک کے اور بغیر رسومات کے بہو کو اپنے گھر بلایا جائے۔ باجی آپ کی بات مجھے سمجھ میں آ گئی،
میں اب چلتی ہوں. میرے لڑکے کی تمام رسومات شادی کے تمام رسومات ختم کر کے شرعی شادی کروں گی اور آئندہ سے اپنے لڑکوں کی بغیر جہیز و تلک کی شادی کروں گی. آپ سے وعدہ کرتی ہوں. خدا کا فضل ہے کہ اس نے آپ کو توفیق دی. اچھا میں چلتی ہوں, اجازت دیجیے. دعا کی درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.